بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمالہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ صنعاء ایئرپورٹ پر اسرائیلی فضائی حملے میں یمینیہ ایئر ویز کا مسافر جہاز تباہ۔ 2025 کے حج کے لیے دنیا بھر سے مسلمان مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جنائن پیرو کو واشنگٹن ڈی سی کا عبوری US اٹارنی جنرل مقرر کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا الزام، پیوٹن یوکرین جنگ بندی میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہیں۔ کیری مولنگن دی بیلڈ آف والز آئی لینڈ کی برطانوی پریمیئر میں شرکت کی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسرائیلی فضائی حملوں میں یمینیہ ایئر ویز کا ایک مسافر جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ حملے حوثی باغیوں کے عسکری مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے تھے، جو گزشتہ روز اسرائیل پر میزائل حملہ کر چکے ہیں۔ ایران سے وابستہ حوثی گروپ جو شمالی یمن کے بیشتر حصوں پر قابض ہیں، غزہ کے تنازع کے دوران فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے علاقائی حملوں میں مصروف ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ حملہ حوثیوں کے طویل رینج میزائل کے بڑھتے ہوئے خطرے کے جواب میں کیا گیا۔ ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے میں فوری طور پر ہلاکتوں کی کوئی اطلاعات نہیں ہیں، لیکن ایک شہری مسافر جہاز کی تباہی نے بین الاقوامی ایوی ایشن اور انسانی حقوق کے اداروں کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان 2025 کے حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سالانہ مذہبی سفر اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حجاج کرام اگلے چند دنوں میں کعبہ کا طواف، عرفات کے میدان میں وقوف اور منی میں شیطان کو کنکریاں مارنے جیسی مقدس رسومات ادا کریں گے۔ سعودی حکام نے بڑی تعداد میں آنے والے حجاج کی سہولت کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے لیے بے پناہ انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ عالمی وبا کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب حج مکمل پیمانے پر منعقد ہو رہا ہے۔ سابق جج اور فوکس نیوز کی معروف میزبان جنائن پیرو کو واشنگٹن ڈی سی کا عبوری US اٹارنی جنرل مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان کی حلف برداری کی تقریب وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں منعقد ہوئی، جس میں اٹارنی جنرل پیم بونڈی نے انہیں حلف دلایا۔ پیرو نے تقریب کے دوران قانون کی بالادستی قائم کرنے اور دارالحکومت میں تشدد کی روک تھام کا عہد لیا۔ ان کی تقرری ایڈ مارٹن کے نامزدگی واپس لینے کے بعد عمل میں آئی ہے، جو دونوں سیاسی جماعتوں کی مخالفت کی وجہ سے نامزدگی واپس لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن پر یوکرین میں جنگ بندی کے مذاکرات کو جان بوجھ کر ٹالنے کا الزام لگایا ہے۔ یوکرینی شہروں پر ہونے والے حالیہ میزائل اور ڈرون حملوں پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شہری ہلاکتوں پر انتہائی مایوس ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس مذاکرات میں تاخیر کرتا رہا تو امریکہ مختلف طریقے سے جواب دے گا۔ صدر ٹرمپ نے روس کو 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن بھی دی ہے، جس کے اندر جنگ بندی کے عمل میں واضح پیش رفت دیکھنے کی توقع ہے۔ تاہم ٹرمپ نئی معاشی پابندیاں عائد کرنے سے گریزاں ہیں۔ آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ہونے والی معروف برطانوی اداکارہ کیری مولنگن نے لندن میں دی بیلڈ آف والز آئی لینڈ فلم کے پریمیئر میں شرکت کی۔ یہ کامیڈی ڈرامہ فلم جیمز کی ہدایت کاری میں بنائی گئی۔ فلم کی کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جو لاٹری جیت کر ایک ویران جزیرے پر رہنے لگتا ہے اور ایک سابق فوک میوزک گروپ کو دوبارہ اکٹھا کرتا ہے۔ مولنگن نے فلم میں نیل مورٹیمر کا مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ فلم کو تنقیدی طور پر سراہا گیا ہے۔ 30 مئی 2025 کو برطانیہ کے سینما گھروں میں ریلیز ہو رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs,
the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.